والسلام کے غلاموں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، نماز کے حوالے سے متعدد احادیث مبارکہ آپ نے سماعت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، ایک اور حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا۔ بروز محشر جب ایک قوم اٹھے گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کی برکتیں یہ ہیں، نماز کی فضیلتیں یہ ہیں، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعتیں رکھی ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا تو ان کے چہروں پر ستاروں کی طرح روشنی چھائی ہوگی، ستاروں کی طرح ان کا چہرہ چمکدار ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے فرشتے پوچھیں گے، اے اللہ کے بندو، تمہارے کون سے اعمال ہیں جس کی بنیاد پر تمہارے چہرے ستارے کی طرح روشن و منور نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرات وہ لوگ جواب دیں گے، اے اللہ کے مقرب فرشتوں، اے اللہ کے نیک بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں دنیا میں رہ کر زندگی گزارا کرتا تھا، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہم لوگ اذان سنتے تو اٹھتے، طہارت اور وضو کرتے اور فوری طور پر نماز کے لیے مشغول ہو جایا کرتے، نماز کے لیے چل پڑتے، نماز کے علاوہ دنیاوی کام میں مشغول نہ ہوتے تھے، دنیاوی شغل اختیار نہ کرتے تھے، بلکہ اذان کے فوری طور بعد ہم لوگ نماز کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، لوگوں ذرا غور کرو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اس پر ذرا غور کرو۔ آقائے نعمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کے لیے نعمت کے دریے کھولے ہیں، ہم گناہگاروں کے لیے رحمت و تجلیات کی برسات برسائی ہے، ہم گناہگاروں کی بخششیں فرمائی ہے اور انعامات و اکرامات سے مالا مال فرمایا ہے۔ اتنا گناہگار ہونے کے باوجود محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں پر اتنا بڑا کرم کیا ہے، احسان کیا ہے۔ حضرات آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں چاہیے کہ حضور کے فرمودات اور احادیث مبارکہ پر ہمارا عمل ہو۔ دیکھیں اللہ نے برکتیں کیسی رکھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک قوم کو اٹھائے گا اور اس قوم کا حال یہ ہوگا، ان کے چہرے چاند کی طرح دمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چاند کی طرح منور و مجلہ ہوں گے، ان کے چہرے چاند کی طرح چمکدار اور روشن ہوں گے۔ حضرات فرشتے پھر وہی سوال کریں گے، او اللہ کے مقرب بندو، ذرا بتاؤ تمہارا حال ایسا کیسے ہوا، تم نے کون سے اعمال کیے ہیں جس کی بنیاد پر تمہارے چہرے کی رنگت اس طرح ہے، جس کی بنیاد پر تمہارے چہرے چاند کی طرح دمک اور چمک رہے ہیں؟ اللہ کے مقرب بندے عرض کریں گے، اے فرشتوں، میرے اعمال یہ ہیں کہ میں اذان سنتے ہی مسجد کی طرف نکل پڑتا تھا، اذان جیسے سنتا میں نماز کے لیے آ جاتا تھا، نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ حضرات اللہ کے مقرب بندے، پھر اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کو اٹھائے گا میدان محشر میں، قیامت کے دن فرشتے ہوں گے اور ارشاد فرمائیں گے ان لوگوں سے جن کو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اٹھائے گا، ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کا چہرہ سورج کے مانند چمک رہا ہوگا، منور و تاباں ہوگا۔ تو اللہ کے فرشتے ان سے پھر ارشاد فرمائیں گے، وہ لوگوں ذرا بتاؤ تمہارے اعمال کون سے ہیں جس کی بنیاد پر تمہارے چہرے کی رنگت سورج کی طرح منور و مجلہ ہے، سورج کی طرح چمکدار ہے، سورج کی طرح روشن ہے۔ تو اللہ کے مقرب فرشتے جب یہ سوال کریں گے، جب یہ پوچھیں گے، تو جواب دینے والے جواب دیں گے، او اللہ کے مقرب فرشتوں، جب اذان ہونے سے پہلے میں طہارت اور وضو کرتا اور اذان میں مسجد میں جا کر سنا کرتا تھا، جس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو سورج کی طرح روشن و منور و تابہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے سے، نماز کی ادائیگی کرنے سے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے سے اللہ چہروں کو منور و مجلہ کرتا ہے، روحوں کو جلا بخشا کرتا ہے خلاق کائنات، اور ہمارے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکتوں سے منور و
و مجلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ لوگوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اس کی شریعت مطہرہ پر عمل کریں، اور خاص کر نماز و قرآن تلاوت اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی بھرپور کوششیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جب یہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں گی، حضور کے قانون پر ہمارا عمل ہونے لگے گا، تو اللہ ہماری زندگی کو تابناک فرما دے گا، اللہ ہماری زندگیوں کو منور و مجلہ فرما دے گا، اللہ ہماری زندگی کو روشن و تابناک فرما دے گا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی کو خوب بہتر اور عظیم